اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد دعا ہے اللہ بعد اولا شریک کے ذکر خیر دے صدقے نال سارے گناہ معاف فرمائے تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں اس ذکر دے صدقے نال قبول اور منظور فرمائے ملک عرفان نذیر صاحب بیرون ملک نے خالق کائنات انہوں صحت کاملہ عطا فرمائے سلامتی عطا فرمائے اور رزق خیر اضافہ فرمائے دعاواں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے اللہم صلی علی میرے محترم سامعین میں جناب سامنے سورہ مبارکہ الناس دی 3 آیتاں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے یہ درمیان والی آیت مجیدہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنی بادشاہت دا ذکر کیتا ہے اللہ پاک نے اپنی بادشاہی دا ذکر کیتا ہے خالق کائنات فرماندن قل اعوذ برب الناس کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس کی جو انسانوں کا رب ہے پناہ مانگو اس کی جو انسانوں کا رب ہے انسانوں دا رب ہے مسلمانوں دا نہیں انسانوں دا رب انسانیت دی خالق نے کر کیتی ہے کہ وہ جو انسانوں کا رب ہے اگر فرماتے ہیں مالک الناس وہ انسانوں کا بادشاہ ہے تیسری مرتبہ فرمایا الہ الناس وہ انسانوں کا معبود ہے 3 صفتہ خالق دیاں ان 3 آیتاں قبلہ موجود نے کہ وہ انسانوں دا رب ہے وہ انسانوں دا بادشاہ ہے وہ انسانوں دا معبود ہے یہ مطلب ہے انسان دا حق ہے کہ سب تو پہلے انہوں رب من جائے رب تو بعد انہوں بادشاہ من جائے تے بادشاہ منن تو بعد انہوں معبود بن جائے یہ ترتیب جڑی قرآن چاہے دے مطابق ہی مرض کیتی ہے سب تو پہلے وہ رب ہے میں نے کویا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام دے متعلق کچھ عرض کرا اصل صورت ہے کہ اللہ کے بندے تاریخ اس شخصیت تو واقف نے جڑا جڑا بادشاہ گزرے میں دوبارہ عرض کروں جڑا جڑا بندہ بادشاہی کر گیا ہے خلافت کر گیا حکومت کر اور جہاں حکمران بنے ہیں بندے او دے تو واقف ہیں بندے حکمرانہ تو واقف نے ایسے تو جڑے بندے حکمران بنائے نے اللہ انہا حکمرانہ تو بندے واقف نہیں جڑے اللہ حکمران بنائے بندے انہا بادشاہ تو واقف نے جڑے بندے بادشاہ بنائے نے بندے انہا بادشاہ تو واقف نہیں جڑے اللہ بادشاہ بنائے اصل گل ہے کہ حضرت علی علیہ السلام حضرت علی دی اولاد انہوں دے متعلق جدو بندے بحث کیتی ہے زمانے دی حکومت دے مطابق کیتی ہے زمانے دی بادشاہت دے مطابق کیتی ہے اجرا حضرت علی دا بندے 4تھا نمبر لایا نا یہ حکومت دے صاحب نہ لایا یارا حضرت علی دا 4تھا نمبر نہیں لوگ آندے پہلا بھی نہیں دوجہ بھی نہیں تریجہ بھی نہیں وہ جڑے ملنگ آندے نا علی دا پہلا نمبر وہ بندے سمجھتے ہیں نا بوٹی شوٹی پیتی انہوں کی پتا ہوئے پہلا نمبر ہے کہ 4تھا نمبر ہے اصل گل لے کہ گل بوٹی دے نہیں جڑا حضرت علی دا 4تھا نمبر لاندہ ہے وہ دی اس حکومت نظر ہے جڑے بندیاں دے مطابق ہے جڑا پہلا نمبر لاندہ ہے وہ دی اس حکومت نظر ہے جڑی اللہ دے مطابق اللہ دے مطابق بھی تو کوئی حکمران ہے نا جی اے جڑا ایس ویلے حکمران ہے یہ اللہ دے مطابق ہے جے اللہ دے مطابق ہے تو پھر عمران خان مجرم ہے جے حکمران شہباز شریف صاحب اللہ دے مطابق نہیں تو پھر عمران خان اس واسطے مجرم ہے کہ جڑا اللہ حکمران بنایا ہوئے وہ دی مخالفت کریے تو بندہ جہنم میں ٹر جائے ٹھیک ہو گیا جدو عمران خان صاحب حکمران سن وہ تو دوجی ساری پی ڈی ایم رل کے وہ دی مخالف سی یہ تو مطلب جڑی آپس بندے مخالفت کرتے ہیں انہوں نے پتہ ہوندہ ہے انہوں بھی اللہ نہیں بنایا تو میں نے بھی اللہ نے بنایا وہ ہو دا مخالف تو ہو دا مخالف تے میں کر دیا میں وہ بادشاہ قرآن چو پڑھن لگا جڑے بادشاہ اللہ بنائے اللہ دے بنایا بادشاہ اور ہے بندیاں دا بنایا بادشاہ اور ہے
حضرت علی تے حضرت علی دی اولاد انہاں دی بندیاں دی بادشاہت نال کوئی تعلق نہیں. انہاں نو اللہ بادشاہ بنایا تے میں قرآن چو پڑھن لگا. وہ اگر انہاں دی حیثیت سامنے آ جانا کدی کی دساں میں. یقین کرو تاریخ تے قرآن چ اتنا فرق پی گیا ہے. تاریخ تے قرآن چ اے حسن مولا تے حسین مولا تاریخ دے مطابق رضی اللہ نے، قرآن دے مطابق علیہ السلام. میں دوبارہ عرض کر دینا، جدے ذہن چ رضی اللہ نے اس ہور نظر نال دیکھنا ہے، جدے ذہن چ علیہ السلام نے اس ہور نظر نال دیکھنا ہے. ایک بندے بڑی بہادری نال لکھیا کہ حضرت امام حسن صحابی رسول سن، حضرت امام حسین بھی صحابی رسول سن. کیونکہ جنہیں ایمان دی اکھ نال نبی نو ویکھیا ہوئے وہ صحابی ہوندا ہے، پاویں 5 سال دا ہوئے، پاویں 10 سال دا ہوئے، پاویں 80 سال دا ہوئے، پاویں 3 سال دا ہوئے. جس نبی نو ویکھیا ہے ایمان دی اکھ نال وہ صحابی ہے. حضرت امام حسن علیہ السلام تے حضرت امام حسین علیہ السلام انہوں نے صحابی لکھ کے بندے بہت خوش نے کہ دوویں صحابہ نے. ٹھیک ہے، صحابہ چ بھی شامل نے یارا، صحابہ وچ بھی حضرت امام حسین علیہ السلام نو لوکی کدی صحابہ چ بھی شامل کر لینا. یقین کرو پھر بھی ایک سواد ہے، لوکاں پھر اتھے بھی نہیں کرونا. حضرت امام حسین علیہ السلام اگر صحابی نے تو ساری زندگی تو انہاں بندیاں نہ لڑائی کیتی ہے جنہاں صحابہ نو ٹھیک نہیں سمجھا. جنہاں صحابی نو ٹھیک نہ سمجھے او دے نہ تو لڑ پینا ہے، تیرا صحابی نہ لڑ پوے. پھر اٹھانا پھر انہوں رضی اللہ نہیں نہ آخنا چاہیے. جی مہربانی، مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا جناب، ہوں گل وے پئی میں ہوں اینیاں گلاں تانوں پتہ میں ایک گل کرنا ہوں ایک مجلس وچ تے ایک موضوع تے پڑھنا، وہ ساریاں تو میں نہیں کر سکتا، البتہ میں آخر تے دس دیاں گا جدوں قریب آواں گا مصاحب دے تے میں ایک جملہ دس دیاں گا. میں کتاب دا نام پوچھیا نے وہ میں دس دینا. ذرا میری اس گل تے توجہ فرماؤ. قرآن وچ تے تاریخ وچ فرق ہے، جنہ تاریخ تے قرآن وچ فرق ہے نا انہاں صحابہ تے آل چ فرق ہے. مولا تانوں جزائے خیر دے. بندے کسی نے جنہ جان دے نے قبلہ تاریخ دے مطابق جان دے نے، قرآن دے مطابق نہیں جان دے. حضرت امام حسن علیہ السلام نو صحابی اس واسطے کیا گیا کہ انہاں رسول پاک نو ایمان دی اکھاں نال ویکھیا. ٹھیک، امام حسین علیہ السلام نو صحابی کیا گیا، انہاں ایمان دی اکھاں نال رسول نو ویکھیا. ہن تاریخ دی نظر وچ حضرت امام حسن بھی صحابی نے تے امام حسین بھی صحابی نے. ہن میں قرآن تے وضو کر کے ہاتھ رکھ دینا، اس مینوں قرآن دی عظمت دی قسم ہے، اے دوویں قرآن دے مطابق نبی دے صحابی نہیں، نبی دے بیٹے نے. سر اٹھاؤ یار، کمال ہے. پھر عرض کر دے پیغمبر اعظم نے میدان مباہلہ کھلو کے جڑا اعلان کیتا ہے وہ قرآن سے موجود ہے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناکم. لوگوں ہم اپنے بیٹے لے کے آئے ہیں، تم اپنے بیٹے لے کے آؤ. یہ مطلب ہے کہ یار قرآن دی نظر حسن بھی امام نبی دے بیٹے نے، بولو یار حسین بھی نبی دے بیٹے نے. ذرا دھیان نہ سننا ایک جملہ، شبیر بھی نبی دے بیٹے، شبر بھی نبی دے بیٹے. میرا دل کرتا ہے کہ اتھوں کسی بندے نال میں صلح کر لوں. کوئی بندہ چننا ہوا اتھوں تو انہوں آگے آکھا میرے نال صلح کر لے. ہر بندے نو پتہ لگے گا کہ کدھر لڑائی ہوئی سی تو صلح بھی ہونی. تو ساتھ توجہ نہیں نہ فرمائی. میں پہ آنا سارے بندیاں نال میرا تعلق جڑا مجلس دا تعلق ہے. میں سال بعد حاضر ہونا تو مجلس تے تواڈے چہرے نظر آوندے نے. اس تو بعد تسی کدوں ملے تانوں پتہ ہے کہ یہ ذاکر ہے، مولوی ہے تے اسی مومنین نوں سنتے نے. ایتھے میں کسی بندے نوں آکھاں کہ بھائی جی مہربانی کر کے میرے نال صلح کر لو، اے پورے مجمع نوں کی پتہ لگے گا کہ انہاں دی کدھر لڑائی ہوئی ہے. یہ مطلب ہے صلح اودے نال کیتی جاندی ہے. میرا تواڈے پیڑے صلح کدی نہیں ہوئی، میری لڑائی ہوئی. اللہ کرے خیر وجہ بھائی صلح دا لفظ ہی اتھے ہوندا جتھے یار لڑائی ہوئی ہوئے. ایتھے صلح دیاں ویڈیو چڑھ دیاں نے، صلح ہو گئی ہے ویڈیو ہے کی ہویا اتھے صلح ہو گئی. یہ مطلب ہے صلح دس دی کہ پہلا بولو لڑائی ہوئی. اکو گل دا میں سوال کر رہا ہوں. صلح حضرت امام حسن علیہ السلام دی صلح بڑی مشہور ہے. یار جڑا میں نے دیکھ کے بھیجا نے مہربانہ نے، حضرت امام حسن دی صلح بڑی مشہور ہے کہ فلانے بندے نے حضرت امام حسن نے صلح کی تھی، حضرت امام حسن نے صلح کی تھی. تو قرآن تے دوویں ہاتھ میرے کو رکھ کے دس پہلا کہ لڑائی ہوئی سی تو صلح ہوئی ہے. بولو یار اگر حضرت امام حسن علیہ السلام نے، بہت شکریہ کہ بلا بھائی پڑھے لکھے عزیز بیٹھے ہو، حضرت امام حسن دی صلح بڑی مشہور جے. لوگ اندر حضرت امام حسن نے صلح کر لئی ہے تو شیعہ تانوں کی تکلیف ہے.
یقین کرو قرآن دی مینوں قسم ہے ساڈی ہر اس بندے نال صلح ہے جدی حسن نال صلح ہے، جدی حسین علیہ السلام نال صلح ہے، جدی حضرت علی نال صلح ہے، کیونکہ رسالت امام نے غدیر کھلو کیا کسی یا اللہ اس سے صلح رکھ جو علی سے صلح رکھے اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ یہ پیغمبر اسلام نے فرمایا اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اور اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے۔ سادہ بھی وہی بتیرہ ہے الحمدللہ۔ صلح امام صلی اللہ علیہ وسلم تے بہت بحث ہوندی ہے، میں پوچھنا پھر صلح ہوندی کدوں ہے؟ جدوں پہلا لڑائی ہوئے۔ سوال میں چھٹ کے جا رہا ہوں جی، اس سوال تے وچ انشاءاللہ بہت بڑی حکمت ہوئے گی جو کہتے ذہن چاہ گیا۔ صلح ادوں ہوندی ہے جدوں پہلا لڑائی ہوئے۔ یہ دا مطلب حضرت امام حسن کسے نہ لگا صلح کیتی ہے یا کسے امام حسن نہ صلح کیتی ہے، تے دا مطلب امام حسن نہ پہلا لڑیا سی نا۔ چلو میں کی عرض کیتی ہے یار لڑیا نہ ہو تو صلح کدی ہوندی؟ یہ دا مطلب پہلا کوئی امام حسن نال لڑیا سی تے یا امام حسن دے نال لڑے سن۔ کئی باری بندہ اے لڑدا تے اگلا نہیں لڑدا، اوندا میں تے نہیں لڑدا اے ہی پہ لڑدا۔ لڑائی کسے پاسے میں ہوئے، صلح تے لڑائی تو بعد ہوندی۔ حضرت نیند آئی جائے یا ویسے بیٹھے ہو؟ اچھا نیند، میں پتوں کی گیا سا تو تھے بندے سوندے سن دو ترے، بندے دو چار سوندے سن پتوں کی میں گیا، میں بانی مجلس نو آکھیا جتھے صاحبان نے لائے نہیں، ٹینٹ لائے نہیں، کھاتاں لائیاں نہیں، اتھے 5-7 منجیاں ہی پچھے ڈا چھڑا اتھے، جتھے بندے آخر تے بیٹھے نے اتھے کو 5-7 منجیاں ڈٹھیاں اور سرانے پہ ہوں، چلو جن نیندر آ جا کے سویں گھر جا کے تو نہ سویں مسیح کرے جی سویں تو سوا بھی پیا ہوئے گا نا۔ جدوں کدی جاگ آئی ادو آخر نہ رہے تکبیر۔ توجہ ہے جی، میں عرض کر رہا ہوں کہ صلح کدوں ہوندی ہے جدوں خیر ہوئے تھوڑی انی گھر سی لڑائی ہوئے۔ یہ مطلب حضرت امام حسن علیہ السلام اگر کسی نے صلح کیتی ہے تے یا حسن دے نہ لڑے سن تے یا وہ امام حسن نہ لڑے سی۔ پہلا میرا ایک سوال ہے آج تک کیتا کسے نہیں، میں ہی کرن لگا۔ تو دس بھائی قرآن تے ہاتھ رکھ کے جدو امام حسن قرآن دے مطابق نبی دے بیٹے نے، اے بندہ نبی دے پتر نہ لڑیا کیوں سی ہے؟ بھائی بہت شکریہ، میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن دے مطابق نبی دے بیٹے دا نا جو حسن ہے، نبی دے بیٹے دا نا حسین ہے، اے بندیاں نو ہور لڑائی لئی کوئی بندہ نہیں سی لبا۔ میں نہ پہ بندہ اتھے یقین کرو عام آدمی پنڈ چوے نا جی ویسے سادہ بندہ ہوئے تے بندہ ادھر لڑ پا تے لوگ آندے نے شاباش تیرے جمن دے تو اے شریف آدمی نہ لڑنا سی۔ یہ دا مطلب ہے جیڑا کسے شریف آدمی نہ لڑے ہیں لوگاں انہوں ہی ملامت کیتی ہے کہ تو ایسے شریف نہ لڑنا سی، تو شریف آدمی نہ لڑنا سی۔ کئی لوگ آندے نے یار او دے نہ تو لڑ پیا، او دے کدی کسے نہ لڑیا ہی نہیں، او دے کدی کسے نہ لڑیا ہی نہیں، تو بطول دے پترہ تو وڈا کسے دا شریف پتر دا سے سال اٹھاؤ یار۔ وہ جی دی تربیت ہی مصطفیٰ دی گود چوئی ہوئے، جنہیں رسول دا لوابے دہن چوس کے پڑے ہو، ایک دا نا حسن ہوئے، دوجہ دا نا حسین ہوئے، تے مباہلے دیا صدیقہ بھی شامل ہوئے۔ میرا خیال ہے کہ بندے نو آپ ہی ڈرنا چاہیے تھا متے میرا کدرے ہی نہ لڑ پین، جے اے لڑ پین تاں بھی پیڑی گا لے تے بندہ ہونا نہ لڑ پین تاں بھی پیڑی گا لے۔ پہلا جواب دینا پائے گا پھر صلح تے بعد چوئیے بندے دے نہ لڑے کیوں ہیں؟ بہت شکریہ۔ اگر تانوں پتہ لگے تو ایتھے ایک منڈا گلی ڈنڈا کھیڑ دا ہوئے پینڈ چھے تے انہوں بندہ کے گلی ڈنڈا کیوں شروع کیتا ہی؟ وہ آندھا میں عمران خان نہ لڑ پیا، میں کرکٹ نہیں کھیڑے، میں عمران خان نہ لڑے ہاں جدوں دا میں ادھر نہ کون ساڑھ مکہ نا میں کرکٹ وہ کرکٹر سی، میں کرکٹ نو خیر بات کہہ چھڑے۔ بندے او دا منڈے دا پہلا منہ ویکھن گے، پھر او دا گلی ڈنڈا ویکھن گے، پھر او دا پینڈ ویکھن گے، انہوں بندے پوچھن گے اللہ دیا بندیا تو کسے ایسے نہ لڑائی دی گل کر جڑا تیرا ہانی ہے، جڑا تیرے جڈا ہے، جڑا تیرے برابر ہے، جڑا تیرے جیسا ہے۔ عمران خان نہ تو کڑے میرے لڑ پہ ہیں، عمران خان نہ تو کڑے میرے لڑ پہ، اللہ دیا بندیا وہ سابق وزیر اعظم میں تو اپنی حیثیت ویکھ، یہ دا مطلب ایڈے 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 نہ لڑ دینے۔ بہت شکریہ۔ ایڈے 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 نہ لڑ دینے تے وڈے وڈے
کیا بات ہے بھائی، بڑیاں نال لڑدے نے، یہ دا مطلب چھوٹے چھوٹے نال لڑدے نے تے بڑے بڑیاں نال لڑدے نے۔ تو سوچ اگر کسے وقت دے تے زمانے دے تے دنیا دے بنائے بادشاہ نال امام حسن دی صلح ہوئی ہے، بادشاہ دے چھوٹے بندے نو سمجھ دے کوئی نہیں صلح کرن دی کری نو۔ بہت شکریہ یار۔ وہی یار صدر پاکستان ہوئے، انہیں بھی تو لڑنا کسے اپنے برابر دے بندے نالے، وزیر اعظم نے لڑنا اپنے برابر دے بندے نال۔ اگر وقت دا کوئی حاکم امام حسن نہ لڑ پیا ہے تو پھر اس امام حسن نہ صلح کیتی ہے، پھر مننا تینوں پہے گا کوئی تے حیثیت حسن دی ہے سی نا۔ یار عام آدمی نہ تے صدر لڑتا ہی نہیں، عام آدمی نہ وزیر اعظم صلح بھی نہیں کرتا۔ میں ایک مثال عرض کر دینا، مثال دے طور تے تانوں پتہ ہے ایک بندہ کعبے نوں ٹھان آیا سی، یاد ہے؟ کعبے نوں ٹھان بندہ آیا سی ہاتھی لے کے، اور اللہ نے پھر ابابیل بھیجے سن۔ انہیں کی اعلان کیتا، وہ سکے میں کعبہ بھی ٹھا دینے تیرے اونٹ بھی نہیں دینے، دو کام اس کیتے سن۔ حضرت عبدالمطلب نے اس اونٹ بھی ڈک لے تے کہنے لگا کعبہ بھی میں ٹھا دینا۔ یہ دا مطلب ہے اس بادشاہ نو پتا سی کہ کعبہ بھی یہ دے تے اونٹ بھی یہ دے۔ یارا کعبہ بھی یہ دے تے اونٹ بھی۔ حضرت عبدالمطلب نے کمال اعلان توحید کیتا، وہ سکے میرے اونٹ مینوں دینا۔ ہو سکے میں حیران ہے تینوں اونٹاں دی فکر لگ گئی ہے تے کعبے تے تینوں فکر نہیں۔ فرمایا اونٹ میرے نے جدا کعبہ ہے وہ جانے تے کعبہ ہے۔ یہ نال ہی انہوں نے چھڑیا کہ کوئی کعبے دا رب ہے تہاڈی خیر ہوئے، تو مطلب اللہ نے انہوں نے منوا لیا اس لفظ کہنا۔ لیکن میں سوچنا اگر ایک بادشاہ وقت نے عیسائی بادشاہ جی جنہیں وہ نجاشی جنہیں اس کعبے اٹھان دا ارادہ کیتا حضرت عبدالمطلب دے اونٹ کھوئے نے، تو آڈا کی خیال ہے اتھے بندہ کھلو کے آکھے بھائی کل میں کلفی پہ کھاندا سا میرے کو شباز شریف کھو کے نہ سکیا بڑی میں نے تکلیف آئی۔ وہ بندے آکھن کے کچھ کاکل دی گل کر کی دی گل پہ کرن، شباز شریف کیڑا اے وزیر اعظم ہے کوئی مننے گا؟ اے بادشاہ وقت ہو جائے بندے کو کھو کے نس دے، اے دا مطلب چھوٹی حیثیت دا بندہ ہوئے ان تے بادشاہ ہاتھ ہی نہیں پاندے۔ سوچ اگر عبدالمطلب بادشاہ نہیں سی، کیا بات ہے بھائی، تے بادشاہ نے اونٹ کے اونٹ سن، کمال ہے یار۔ بندہ قبلہ جدوں ویر پیندا ہے کسے برابری والے دے ویر پیندا ہے، انہوں کعبے دی بھی تکلیف سی تے عبدالمطلب دی بھی تکلیف سی۔ سوچنا آخر حضرت عبدالمطلب دی کوئی حیثیت ہے سی نا، جے بادشاہ نہیں سن تے بادشاہ عبدالمطلب نہ لڑیا کیوں ہے؟ میں ثابت کر دینا حضرت عبدالمطلب نو بادشاہ۔ اگو بندے کوئی ایڈے بے وقوف نے وہ عیسائی نو بادشاہ من گئے نے، نبی دے دادے نو بادشاہ نہیں من۔ یہ مطلب ہے تیرے ذہن چ حکومت ہی آندی ہے، تیرے ذہن چ حقیقی بادشاہت آندی ہی نہیں۔ میں تمہید مکمل کر لئی، یقین کرو جی میں نجاشی دے سامنے حضرت عبدالمطلب دی کوئی بادشاہانہ حیثیت ہے سی تے او حملہ کیتا ہے تے نال دھمکی دتی ہے تے نال اونٹ روکے نے، تینوں مننا پائے گا پاویں سارے عرب تے حکومت پہ کردا سی نا، آخر حسن دی کوئی تے حیثیت ہے سی۔ میں وہ حیثیت قرآن چپڑ شکریہ قبلہ، میں وہ حیثیت قرآن چپڑ اے بادشاہت شروع کی ہوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس رب کی جو انسانوں کا رب ہے۔ سب تو پہلا تو انسانہ دا مہربانی جی رب ہے، رب نو آندن جڑا کسے دا رزق بند نہ کرے، پروردگار نو رب باندے نے، پالن والے نو رب باندے۔ اب ماں پیو جڑے بیٹھے ہو نا، ماں پیو ذرا تسی توجہ کرو، آج چھوٹے بچے بیٹھے ہو، بچے ہو تسی ذرا دھیان نہ سن لو، آج جڑے ماں پیو ہوندے نے نا انہاں بھی قرآن نے رب آکھے، اے ربوبیت دی صفت اللہ انہاں چ رکھی ہے ماں پیو وچ۔ اے ماں پیو جڑا حوصلہ ہوندا ہے باقی دا کسے رشتہ دار چ نہیں ہوندا۔ اسے واسطے جنہ اللہ چ حوصلہ کسے اور چ ہے ہی نہیں۔ اللہ فرعون دا رزق بند نہیں کردا، نمرود دا رزق بند نہیں کردا، شداد دا رزق بند نہیں کردا، جڑے نہیں مندے انہاں دا رزق بند نہیں کردا، جڑے آندے نے رب ہی میں انہاں دا رزق بند نہیں کردا۔ او دی وجہ ہے بھی اللہ فرماندا ہے اے تے چوڑ ہو گیا میں تے رب ہاں نا، چھڈو پر دفع کرو نہ کرو۔ اے ربوبیت دی صفت اللہ نے ماں باپ چ رکھی ہے، جڑے باپ بن گئے ہو تسی ذرا توجہ فرماؤ گے انشاءاللہ تواڈے وچ ربوبیت دی صفت جڑے بچے نہیں نا ماں پیو دی حیا کردے انہاں نوں بیچارے نوں پتہ ہی نہیں، انہاں نوں پتہ ہوندا بھی ان ساڈا ہے ساڈے تو سوا انہاں دا کون ہے تے اے نہ اے گل کوئی نہیں۔ اصل گل اے اوڑے تواڈے مگر کھجل ہوندے نا، تسی روٹی نہ کھا کے جاؤ پھر ماں مگر آ جاندی ہے میں نہیں گوبھی کھانی میں نہیں گونگلو کھانے، پھر مگر میں تینوں انڈا بنا دینی ہاں۔
میں کم پتر میں تینوں جی میں تو آنے ہوئے کر لینی میں کسے دے کروں مانگ کے لے ہونی چاہے جو تو کھانا تو دس اے مگر 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 کردہ بھی ککھ نہیں ویلا بھی پھر دے ویلا بھی پھر دے جنہیں سبزی آپ کر لی ہوئے نا مزدوری کر کے انہوں پتا ہوندہ ہے کہ میں کار اے پیجیا تے یہی پکڑا ہے جس چھپڑی جو مچھیاں پھڑ کے کلیاں ہوں انہوں پتا ہوندہ ہے کہ میں کلیاں نے تے یہی پکڑیاں نے جنہیں سارے کار جو ویلا ہے وہ شام نو آگے پوچھتا ہے کی پکایا جی انہوں آتے نے آسان گوبھی پکائی پھر گوبھی سال نہیں جے ویلا بھی ہے یہ تے بگڑیا بھی ہے نہیں تے نہ صحیح آپ ہے جانا جے میں تو اٹھی گوبھی تے بیٹھا پر آن دے دفع ہو جی تو چامپاں لب دیا نہیں جا کے کھا لے او دے مگر ماں کھجڑ ہوں دیجے تو سا کوئی نہیں سنیا میں ربوبیت پہ پڑھنا اس آوارہ کے پچھے ماں کھجڑ ہوں دیئے تے بندے آتے نے پہن ویلا بھی اے ہی ہے کردہ بھی اے ہی کچھ نہیں تے تم یہ دے مگر ہی کھجڑ ہونی ہے اے ربوبیت دی صفت نو سن اللہ نے ربوبیت دی صفت ماں پیوچ رکھی ہے او کی آندی ہے او آندی ہے ویر میں قد یا کھے چنگا ہے میں نو پتہ ہے آوارہ ہے میں نو پتہ کردہ کا کھا نہیں او جی تو سے ہی دسو اگے ہی پیڑ ہے میں بھی چھڑ دے دے کدھر جائے انہوں دنی ربوبیت میں نہیں چھڑ دیا تے کدھر جائے گا خدا دی قسم کوہ تور تے جا کے حضرت موسیٰ نے اللہ نو آکھیا اے فرعون تیرا رزق کھا کے تینوں پھونک دے تے تیرے دتے پیسے لوگوں دے کے اندر مینوں رب آکھو دا رزق ہی بند کر دے خالق دی آواز آئی موسیٰ پوڑیا والیاں گلاں نہ کر او بندے آئی چھڑ دیا میں ربوبیت ہی چھڑ دیا قل اعوذ برب الناس وہ انسانوں کا رب ہے شکریہ شکریہ دوسری صفت اللہ فرماندہ ہے ان سے کہہ دے مالک الناس وہ انسانوں کا بادشاہ اللہ بادشاہ جی منو تو اگے پڑھا اللہ بادشاہ جی اگے تیسری لفظ ہے الہ الناس آئے ہائے آڑے چارے کولے نے نا یہ کلہ واسطے نہیں آئے ہدایت واسطے آئے جی کئی بندے تو کول کراندہ ہی نہیں کی خیال تو اٹھا وہ اللہ دے بندے ہدایت واسطے ہیں اے جن نے چارے کل ٹنگے نے گڈی چو مہربانی کر کے اے کل پڑے مالک الناس وہ انسانوں کا بادشاہ ہے الہ الناس پھر اللہ فرماتا وہ انسانوں کا معبود ہے اچھا بادشاہ پہلے آیا کہ معبود پہلے ہے بادشاہ پہلے ہے اے لفظ مالک الناس ملک دا معنی بادشاہ جی اور کوئی ملک بیٹھا ہے تھے کہ نہیں اور بندہ جو ملک ہے نہیں کہ کوئی ہے نہیں ملک دا معنی بادشاہ ہوں ملک بادشاہ نہیں ہونے میں نے پتا سا تو ہی میرے کی میں پہنا ہوں کہ ملک بادشاہ نواندنے تے ملکہ بادشاہ ذاتی نواندنے ملکہ انہوں کیا جاندہ جڑا ملک دی بیوی ہوئے ملک دی زوجہ ہوئے ملک دی مونس جڑی ہو ملکہ ہے تے ملک بادشاہ نواندنے ملکہ بھی بادشاہ ذاتی نواندنے اے ملک بادشاہ نواندنے ہوں کوئی بندہ کبرائے نا اگر کوئی ملک کے سکڑ ادھار مانگدہ ہوئے تو ہوں وہ ہے نا کہ بادشاہ ہو کے منگن آگے کسی وقت بندے دا کٹا ودا کوئی ہوئی جاندہ ہے تو نالے کی بلا جڑے اسی ہاں ایتھوں والے ملک اگر کسی کو ادھار منگن گے بھی تو روڑا کوئی نہیں ایتھے تے الحمدللہ وزیر اعظم بھی ہوئی بڑا ہوندہ ہے ساڑھے ہاں جنہوں منگن دی جا چنگی ہوئے اگر تسی سعودی عرب آیا بادشاہ میں پڑھو نا ملک سلمان تو یہ پڑھو گے نا ملک فیصل ملک سلمان ملک فہد وہ نال ملک لکھ دینے ملک بادشاہ نوان دینے تو اڈا کی خیال ہے انہوں نے کولو نے سعودی عرب والے جڑے ملک نے بادشاہ نے سنوں بیج دینے ہو اللہ دیو بندے ہو ملک بادشاہ نوان دینے طاقت نوان دینے طاقت واروں بادشاہ اللہ کرے کوئی ملک کسی دا محتاج نہ ہوئے سارے ملک صاحبان اللہ پاک انہوں اپنے کار رسول دا حال فرمائے اور موقع ہی نہ آوے کہ کسی ملک نو میں کسی کو منگنا پڑے ملک بادشاہ نو آدھن اللہ فرماتا مالک الناس وہ لوگوں کا ملک ہے اللہ لوگوں کا ملک ہے ترجمہ کر لو جی مہربانی فرماؤ اللہ لوگوں کا بادشاہ ہے بادشاہ اللہ پہلے آکھے ہے الہ الناس پھر معبود ہے بادشاہ بھی ہوئی ہے تو معبود بھی ہوئی یہ دا مطلب پہلا انہوں بادشاہ مننا ہے تھوڑے بولے ہو پہلا انہوں بادشاہ بننا ہے پھر انہوں معبود بننا ہے پہلا بادشاہ ہے پھر معبود ہے معبود بننا سوکھا ہے بادشاہ بننا اوکھا ہے معبود مننا آسان ہے بادشاہ مننا مشکل ہے کیونکہ بادشاہ کا حکم مننا واجب ہے بادشاہ کا حکم ماننا واجب ہے اور حاکم کو بات
بادشاہ کہتے ہیں، بادشاہ کو حاکم کہتے ہیں۔ خدا دی قسم نماز پڑھ کے عبادت کرنا اور ہے، گلیوں میں چل کر اس کا حکم ماننا۔ میں ایسی مثال دینی ہے، میرے مولا دے فضل نال کوئی بندہ پیچھے نہیں رہ جانا، ایک بندہ بھی پیچھے نہیں رہے گا، بچہ بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ معبود مننا کیویں؟ عبادت کر کے۔ عبادت کنوں ہے؟ نماز، یہ بھی سوکھی جے۔ روزہ خدا دی قسم سوکھا جے، رکھ کے دیکھ لو، عید کا آمدن تے رکھ کے دیکھ لو، یہ بھی سوکھا ہے۔ نماز پڑھنی پاویں کڈے سیال ہے، پاویں کڈا پالا ہے، وضو کر کے نماز بالکل سوکھی ہے۔ پیسے آ جان تے حج بھی سوکھا ہے، مولا تانوں جزا دے وے۔ انہوں بادشاہ مننا اوکھا ہے، انہوں حاکم مننا اوکھا ہے۔ اگر مثال ذہن چاہ گئی تو مجلس پوری ہو جائے گی۔ ایک ملعون دنیا تو گزرے ہے، کائنات دا پہلا ملعون، انہوں عابد بن کے معبود مندا سی، محکوم بن کے حاکم نہیں سی مندا۔ تسا کوئی نہیں سنیا، کی سنیا جائے؟ خدا دی مینوں قسم، ملائکہ تے جن او دی عبادت کرتے سن تے او معبود مندے سن۔ اس معبود نے ایک دن حاکم بن کے حکم کیتا کہ انہوں سجدہ کرو۔ ایک ملعون بچوں پیا ہو سکیا میں اینوں سجدہ نہیں کرنا، اور اللہ فرمایا میں بادشاہ ہاں، میں حاکم ہاں، میں پیا نہ کر۔ ہو سکیا میں تینوں معبود مننا، معبود من، اور فرمایا معبود من تے حاکم بھی من، میرا حکم بھی من۔ کہنے لگا نہیں اے میں حکم نہیں مننا۔ اللہ فرمایا جڑا مینوں معبود مننے تے حکم نہ منے، کل بھی لانتی سے آج بھی لان۔ نمازیں بھی ضائع ہو گئی، یعنی عبادت بھی ضائع ہو گئی، مہربان سجدے بھی ضائع ہو گئے۔ یہ مطلب ہے انہوں لو جناب علی تو سائنی توجہ فرمائی۔ میں عرض کر دینا کہ اللہ بادشاہ ہے، بولو جی بادشاہ ہے۔ جے تسی آکھو تو دی بادشاہت دی ایک ہو رائز پڑھ، نام ہی آکھو تو میں پڑھنی ہے، میں تو ویسے تو انہوں پہ نار لانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے قُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا۔ میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دو کہ حمد اس ذات کے لیے ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں، جس کا کوئی ہون سواد آن لگا۔ زمیندار بیٹھے نے کو 10-15 کافی بیٹھے نے، دھیان نہ بیاج زمینداروں کی گل کر رہے ہیں جن کے زمینہ نے۔ اللہ فرماتا ہے کہہ دیجئے کہ حمد اس کے لیے ہے جس کا کوئی بیٹا اولاد نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور یہی وجہ ہے کہ اس مالک کے ملک میں، اس بادشاہ کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہی نہیں، اس کا کوئی شریک ہی نہیں۔ کیونکہ اجلے پتر ہوں دینا ایسے شریک ہوں دینے، اجلوں شریکہ برادریاں دے ہوئے شریک نہیں، پتر تو بڑا کڑا شریک ہے۔ آج جنہیں زمیندار بیٹھے ہو تسی سمجھتے زمین ساڑھی ہے، تو اڑے منڈے نو کچھ ہی ہوندہ ہے تو گیا ساڑھی ہے۔ کیا بات ہے، میرا خیال ہے اے میں بیانا جی میں زمیندار بیٹھے ہو جنہیں زمین آپ بنائی ہے تو زمین یعنی بڑے دھیان نہ رکھی ہے، انہوں بزرگاں نے پوچھو زمین ساڑھی ہے، انہوں نے ہاں ساڑھی ہے، انہوں منڈے نو پڑا کر کے پوچھو اینا دیئے، انہوں نے اینا دکھا دیئے اور ساڑھی ہے۔ یہ مطلب ہے پتر ہوئے نا انہوں کوئی نام ہی شریک سمجھے تو وچ شامل ہو جاندہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اسے واسطے میرا پتر ہی کوئی۔ کیا بات ہے، میں وحدہ ہوں بھی ہیں اور لا شریک رہوں بھی ہیں، میری ملکیت سے کوئی شامل نہیں، میری ملکیت سے میرا کوئی شریک نہیں، چلو میرا پتر ہی کوئی نہیں تو میرا یار کتھا ہو جائے گا، کوئی شریک نہیں۔ اور آخر تے اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ، میرے اوپر کوئی سرپرست بھی نہیں، میرے اوپر کوئی ولی بھی نہیں جو مجھے ذلت سے بچائے، مجھ پر ذلت آتی ہی نہیں۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کی بڑائی بیان کرو، جس طرح بڑائی بیان کرنے کا حق ہے، وہ اتنا بڑا ہے، اوپر ولی کوئی نہیں، نیچے اولاد کوئی نہیں، اتنے ولی کوئی نہیں، تھلے اولاد کوئی نہیں۔ دو قسم دے بندے میرے سامنے بیٹھے نے، یا ولی بیٹھے نے یا اولاد بیٹھی۔ بولو بولو بولو، اور یار جڑے چھوٹے بچے نوجوان بیٹھے تو اڈے والدہ نہیں تھا بیٹھے نو تو اڈے ولی نے، تو اڈے اتنے کو ولی ہے نا، اتنے ولی ہے، تے جڑے ولی بیٹھے ہو تھلے اولاد ہے۔
یہ مطلب اتنے ہوئے تو تھلے اولاد ہوں، تھلے ہوئے تو اتنے پیو ہوں تو ولی ہوں، وہ اتنے ولی کوئی نہیں، تھلے اولاد کوئی، اتنے ولی کوئی نہیں، تھلے اولاد کوئی نہیں۔ جڑا ولی ہوگا نا وہ جب مرضی اولاد نو آخر دا اور کی پیا کرنا ہے، وہ اتنے ہی ہو جائے کوئی نہیں جڑا انہوں آخر کی پیا کر، تو تھلے اولاد ہوئے تو بھی آندی ہے، مر گیا تے اسیاں۔ اللہ فرماتا حی والقیوم، میں زندہ تے قائم ہاں، نہ مینوں موت آنی ہے نہ کوئی میرا منڈا ہے، وعدہ ہو بھی ہیں تے لا شریک لہو بھی ہیں۔ خدا دی قسم حضرت علی نے انج توحید منوائی ہے، اللہ کیسی میرے اتنے ولی کوئی نہیں، تھلے میرا پتر کوئی نہیں۔ حضرت علی نو پتا سی لوگاں نو میرے تے شک پینے، جنہیں میں معجزے بکھانا لوگاں منو ہی اللہ آکھن لگ پینا۔ حضرت علی جدوں میدان چاہے نے فرماندے لوگوں میں علی ہوں ابو طالب کا بیٹا، صدقے جاواں تے فرماتے ہیں مجھے جس نے پکارنا ہو وہ کہا کرے یا ابو الحسن، اے حسن کے بابا۔ فرمایا ابو طالب میرا باپ ہے، میں حسن اور حسین کا باپ ہوں، اتنے میرے ابو طالب ہے جڑا میرا ولی ہے، تھلے میرے بیٹے نے جڑے حسن تے حسین نے۔ اللہ وہ ہے جس کے اوپر ولی کوئی نہیں، نیچے اولاد کوئی۔ تو آدھی کیا بات ہے جنہیں سنداز نہ سنے تو سائیڈی کو جو فرمائی تو میں قریب آ جانا۔ ہن میں نے دسو جدوں دی اولاد کوئی نہیں تے پھر ادھر تے پیو بھی کوئی نہیں، پھر وہ دی ملکیت اس کو شامل ہے نہیں، کلا مالک ہے، کلا مالک ہے، کلا مالک ہے۔ اے جنہیں بڑے نا اس ویلے حکمران وڈے وڈے ایم پی تے ایم این اے جدوں تک انہاں دی حکومت رہے اس وقت تک آندے نے ساڈی ہے اور کدی ہے، تے جدوں کسی دی جان لگے اودوں کی آندے نے تو ہی مالک ہے، پہلے ہی مان جاؤ وہی مالک ہے، پوری کائنات وہ دی ملکیت ہے۔ تسی سارے ایک اور منہ چو لفظ بادشاہ کڈو تو میں اگلی آیت پڑھا، اللہ بادشاہ ہے، دوسرا مالک، اللہ مالک ہے، کوئی شک و شبہ نہیں۔ ہن بندے سانو پوچھ دینے تو جدو قرآن چ پڑھ لیا کدی ملکیت شامل کوئی نہیں تے تساں بھائی کیوں نعرے لاندے ہو علی شہنشاہ حسین بادشاہ؟ تہاڈا دماغ ٹھیک ہے؟ نالے تسی قرآن چ پڑھیا بھی اللہ بادشاہ ہے تے شریک بھی ہودا کوئی نہیں، بیٹا بھی ہودا کوئی نہیں، اتنے ولی بھی کوئی نہیں، تے تسی نعرہ لاندے ہو علی شہنشاہ حسین بادشاہ، کدی کسے نو بادشاہ دیو کدی کسے نو۔ تے کو مینوں دین چشتی صاحب پے نے انہاں سیدھا شروع ہو گئے نے، نہ اللہ نہ رسول، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ بھی حسین ہے تے بادشاہ بھی حسین ہے۔ انہاں کیا لوگاں کیا نہ انہاں رسول خدا تے نظر پئی ہے نہ اللہ تے نظر پئی ہے، وہ سیدھا حسین نو ہی بادشاہ بھی من گیا تے شاہ بھی من گیا تے شہنشاہ بھی من گیا۔ حد مک گئی، وہ حد کوئی نہیں مکی، تو قرآن پڑھیا کر۔ میں کہ اللہ تو بادشاہ ہے، فرمایا کلا بادشاہ ہاں، میرا کوئی شریک نہیں، میرا کوئی ہمسر نہیں، تھلے میری اولاد کوئی نہیں، اتنے میرا سرپرست کوئی نہیں۔ میں کہ اللہ تے پھر جڑی تیری بادشاہی ہے جڑی تیری ملکیت ہے وہ کوئی اور؟ فرمایا وہ کوئی روڑا نہیں، وہ تو میں دسنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، میرے حبیب سورہ مبارکہ آل عمران، میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دو کہ وہی مالک الملک ہے۔ تھوڑے بندے آجے دوں گے، وہی مالک الملک ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ میں کیا پھر اگلی آیت پڑھ، ادھیاں آیتاں پڑھ کے جڑا مطلب اپنا کڈے وہی یزید ہے۔ پوری آیت پڑھ رہے ہو، کوئی دو فریب نہیں۔ اللہ فرماتا میرے حبیب ذرا تو کہہ دے کہ مالک الملک، تو مالک الملک ہے، تو شاہوں کا شاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ میں کہ آگے اللہ فرماتا تو دل ملک من تشا، جسے چاہتا ہے اسے اپنا ملک دے دیتا۔ کیا بات ہے بھائی؟ وہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہی دے دیتا ہے۔ اچھا پھر اللہ فرماتا ہے وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، ہاں میں دینے کے بعد محتاج نہیں ہو جاتا، میں دے بھی سکتا ہوں لے بھی سکتا ہوں۔ میں کسی کو اپنی بادشاہی دے دوں میری مرضی، میں واپس لے لوں میری مرضی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، یہ تو سارے نو ہوندی ہیں۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے ذلت دیتا ہے۔ کدھر دھیان ٹو گیا جی؟
جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے ذلت دیتا ہے۔ بندے 150 دی کڑی مسیطے نوان تے اپنے اپنوں با عزت سمجھتے ہیں، میں نو آئی ہے، میں نو آئی ہے۔ شاہ جی بھائی تو عزت منتا شاہ جی، اللہ جی نو چاہے عزت دے، اللہ میں توفیق دیتی میں کڑی لواتی، ٹرالی چو گنا کھچ کے جتیاں کھانیاں تے احنا جی نو چاہے جی عزت دے، جی نو چاہے جی ذلیل کر لیتے نو ٹرالی مگر اللہ لایا سی۔ یہ غلط ترجمہ کوئی بندہ نہ سوچے، جس بندے اس انداز نہ سوچے اس بڑا عیب کیتا ہے۔ یہ مطلب ہے حضرت ابراہیم نو اللہ عزت دیتی ہے تے نمرود نو ذلیل اللہ کیتا ہے، موسیٰ نو عزت اللہ دیتی ہے تے فرعون نو ذلیل اللہ کیتا ہے، سارا کچھ اللہ ہی پیا کرتا ہے۔ میں نے پتا ہے تو ہوڑی ہوئی اتھے کر کے ہونا ہے، حسین دا کمال کوئی نہیں تے یزید دا قصور کوئی نہیں، جنہوں چاہے وہ عزت دے جنہوں چاہے وہ ذلیل کر دے۔ یہ مطلب ابراہیم نو عزت دے وہ دی مرضی، نمرود نو ذلیل کرے وہ دی مرضی، موسیٰ نو عزت دے وہ دی مرضی، فرعون نو ذلیل کرے وہ دی مرضی، مصطفیٰ نو عزت دے وہ دی مرضی، ابو جہل نو ذلیل کرے وہ دی مرضی۔ تے یہ مطلب ہے شبیر دا کمال کوئی نہیں، یزید دا قصور کوئی نہیں، یعنی موسیٰ دا کمال کوئی نہیں، تے فرعون دا قصور کوئی نہیں۔ غلط ترجمہ نہ کر، میں ٹیچر رہا 12 سال، میں بچے کو سمجھا دینا اگر کوئی سکول نیڑے ہوئے تھے سارے پٹھے دی لگے ہو تو میں کی کروں؟ جے کوئی سکول لینے ہوئے تو میں دسنا تو عزو منتشا و تو ذلو منتشا دا کی مطلب ہے اللہ عزت دیندہ ہے، اللہ ذلیل کردہ بندے نو کہ میں ٹیچری بچیاں نو پاس کردہ ہے، ٹیچری بچیاں نو فیل کردہ ہے، نہ جان بوجھ کے کسے نو پاس کردہ ہے، نہ جان بوجھ کے کسے نو فیل کردہ ہے۔ ٹیچر پاس ہونو کردہ ہے جڑا پاس ہون دے قابل ہے، فیل ہونو کردہ ہے جڑا فیل ہون دے قابل ہے، اللہ عزت ہونو دیتا ہے جڑا عزت دے قابل ہے، ذلیل ہونو کردہ ہے جڑا ذلت دے قابل ہے۔ مولا دونوں جزا دے بھی اللہ فرماندہ وہی ہے جو عزت دیتا ہے، وہی ہے جو بندوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ میرے محترم سامعین کدھر ایتھے نہ پا دیا جے پاکستان تے او عزت آڑے آتے او ذلیل ہے، یہ ساڑھے اپنے فیصلے نے اللہ دا معیار ہو رہے۔ پہلا تے اللہ انہوں بادشاہ بنایا ہی نہیں تے گل کیڑی کرنی؟ اللہ بنائے، اللہ دے بنائے دے خلاف ہو جائیے تو بندہ جہنمی ہو جاندہ ہے۔ میں پھر بیانا اللہ دے بنائے دے، اللہ جنہوں چاند ہے اپنی بادشاہت عطا کردہ، جنہوں چاند ہے انہوں بادشاہ دے بناندہ ہے، جنہوں اللہ بناندہ ہے وہ اور نے، جنہوں بندے بناندے نے۔ میں ایک مثال قرآن چو دے دینا، ایدو واضح شاید میں نہ کر سکا۔ میرے سامنے سورہ مبارکہ نمل ہے، خود رو جان دے وہ جڑا سلیمان علیہ السلام دے دور جو پرندہ سی وہ سر تے کھلی ہوندی تھلے چونج ہوندی ہے، وہ ٹر گیا سی کدھر وچکاروں، وہ جو واپس آیا تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کتھے گیا سا؟ ہن بادشاہت دی میں گل کرنے لگا، اس آ کے خبر دیتی، فقالا اس نے آ کے کہا انی وجدت امراتن تملکہم، میں ایک عورت کو دیکھ کے آیا ہوں جو بادشاہی کر رہی ہے۔ میں اللہ بادشاہ پڑھنے لگا، بہت شکریہ۔ ہوں کوئی آ کے بلقیس نو اللہ بادشاہ بنایا سی تو میں نہیں مندہ، بلقیس اللہ بادشاہ بنائی سی میں دسنا اس دور چ اللہ نے بادشاہ کیوں بنائے۔ بلقیس نے متعلق اس آکھیا انی وجدت امراتن تملکہم، میں ایک عورت کو دیکھ کے آ رہا ہوں جو اے قرآن آگے پڑھ لو بادشاہی کرتی ہے، بادشاہی کرتی ہے، عورت بادشاہی کرتی ہے۔ کی اگلی گل سنو، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اسے ہر شاید دی گئی ہے۔ دوجہ حسد کا جاواں اور دوجہ ترجمہ کسے کیتا ہے اس کو ہر شاید ملی ہوئی ہے، پاویں کسے نو دی گئی ہے تو پاویں انہوں ملی ہوئی ہے۔ یہ دا مطلب ہے جے دتی گئی ہے تامی، جے انہوں ملی ہے تو تامی، اللہ دتی سی یا اللہ کو ملی سی میں نہیں مندہ۔ اس واسطے اسے ہر شے دی گئی ہے، اسے ہر شے ملی ہوئی ہے، کسے؟ اس عورت کو جو حکومت کر رہی ہے۔ اس کا کیویں وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا تخت بہت بڑا ہے جس پہ بیٹھ کے وہ حکومت کر رہی ہے اور بڑی لمبی چوڑی بادشاہی کر رہی ہے۔ اسے ہر شے دی گئی ہے یا اس نے ہر شے لی ہوئی ہے؟ تو کیا بات ہے توجہ دی، اسے ہر شے دی گئی ہے، اسے ہر شے لی ہوئی ہے۔ نہ انہوں اللہ نے کوئی شے دیتی سی تے نہ اس اللہ کو کوئی شے لئی سی۔ کیوں؟ اگے آیت آ رہی ہے، فرماندن
وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، وہ بی بی اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتی ہے، وہ بی بی اور اس کی قوم سورج، شکریہ کہ بلا سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ ایک 4 صفتیں لکھیاں، دوسری من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ چکے ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ چکے ہیں، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال کو شیطان نے زینت دے رکھی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَصَدَّهُمْ عَنْ سَبِيلِي، وہ راہ خدا کو انہوں نے بند کر رکھا ہے، اور آخری گل فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، وہ ایسے ہیں کہ ان کو ہدایت ہی نہیں ہے۔ جو بے ہدایتیں ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی طرف سے بادشاہ نہیں ہوتے۔ میں راضی ہوں، تو کیا بات ہے؟ سورج دی پوجا کر دے صدقے جاواں، اللہ نو چھڈ گئے نے، اللہ دی راہاں نو بند کیتا نے، اللہ تو دور نے، لا یاد تے سارے بے ہدایت نے۔ بسم اللہ بچے بیٹھ جا، سارے زیارت نہیں کیتی تو میں دوبارہ اٹھا دینا، جے بچے دی سارے زیارت نہیں کیتی تو میں اٹھا دینا، کیونکہ میں تے ایڈی اہم گل ہی نہیں پہ کرتا جڈاؤ اہم ہے۔ میں جو قرآن پڑھا تو ساری توجہ دل کر چھڑ، بچہ آ کے بہ گیا میری تو ہی کتے بچی ہو نا مجلس دے مہربانی فرما۔ یہ مطلب ہے جڑے سورج نو سجدہ کردے سن اللہ نو چھڈ کے، ہدایت بھی نہیں سن، اللہ دی راہ وچ صد بھی بنے سن، وہ بے ہدایتے سن سارے سنے بلکیس، تے تہاڈا کی خیال انہاں نو اللہ کو مدد تے نہیں خیر ہوئے۔ یہ مطلب ہے جتھے کوئی بے ہدایتہ بادشاہ ہوئے نا، ہائے ہائے تسا انہوں لبڑا جڑا ہدایت ہے ہوئے تے اللہ بنایا ہو۔ سبحان اللہ، کہا بات ہے۔ اے توڑا کی خیال ہے ہد جناح کیا پائی نہ سی، ہد نے اتنے کوئی امامہ رکھے سی، ہد ایڈا پرندہ ہے، او پتہ کر آیا، او پتہ کر آیا کہ بے ہدایتے نے سنے بی بی سارے سورج دی پوجا کر دینے۔ حضرت سلیمان دا سارا گسا لے گیا، انہاں کہا بھی ایویں تے خراب کرنا نہ کر دیا گئے، اے تے تبلیغ تے نکلے آسی۔ ویکھو نا جڑا بندہ پتہ لے کے آیا وہ بے ہدایتے نے، اس کہا میں پتہ لے کے آیا، اے وے او بادشاہت جیڑی یا کسے انہوں دیتی سی یا اس کے سکڑوں لئی سی، اور لفظ ہے نا کہ اس کو وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اسے ہر شے دی گئی تھی یا ہر شے اس نے لی ہوئی تھی۔ یہ مطلب ہے جی ہر شے انہوں دیتی سی تاں بندے ہیں، تے جو ہر شے لے لی سی تاں بندیاں کو مہربانی، ادا اللہ نہ کوئی تعلق نہیں، وہ بے ہدایتے سن۔ میں کہ اللہ ہن او بادشاہ دس جڑا اس دور وچ بھی ہووے تے بادشاہ بھی ہووے تے بنایا بھی تو ہووے۔ اللہ فرماندا ہے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، ہم نے داؤد کا سلیمان کو وارث بنا۔ کیا بات ہے؟ ہن دسنا کا جنوں اللہ بنایا، جنوں اللہ بنایا، بندوں کے بنائے ہوئے اور ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے بادشاہ جسے چاہتا ہے وہ اپنی بادشاہی دیتا ہے۔ کدی میرے لو ویکھو نا آج جڑے مزارے نو زمین دیندے نے وہ اپنی زمین دیندے نے کہ نال دے دے جاندے اپنی، یہ مطلب جنوں اللہ اپنی بادشاہی دے وے، یہ مطلب پھر جو اللہ دا ہے وہی دے گا۔ ہن سوال ہے، شکریہ کہ وہی دے گا۔ میں کہ انہوں بادشاہ بنایا جی؟ فرمایا ہاں یا ایوہ الناسو علمنا منطق الطیر، لوگو سنو اللہ نے مجھے جانوروں کی بولیوں کا علم دیا ہے، وَأُوتِينَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور مجھے بندوں نے کوئی شے نہیں دی، مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ ایک کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام۔ کیا بات ہے؟ بندوں کی دی ہوئی حکومت اور ہے، اللہ کی دی ہوئی حکومت اور ہے۔ ان ھذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، اس کا مجھ پہ فضل ہے اور بہت بڑا فضل ہے۔ میں کہ اللہ جنہوں تم بنایا سی وہ کتھوں تک بادشاہ سی؟ اللہ فرماتا دسنا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جَنُودُهُ، ہم نے لشکر اکٹھے کر دیے سلیمان کے لیے، من الجن، جنوی، والانسی، انسانوی، والطیری، اور پرندے بھی۔ فرمایا میں تینوں اپنی بادشاہی دیتی ہے، انسان بھی تیرے قبضے چ،
پرندہ بھی تیرے قبضے چ جن بھی تیرے قبضے چ جدے جن قبضے چھوڑ او اللہ دا بنایا بادشاہ ہے جنہوں جن چمبڑ جان او اللہ دا بنایا بادشاہ نہیں ہاں مولا تینوں جزا دے لبو بادشاہ کتھے میں لب لینے جی میں لب لینے خیر ہوئے تو اڈی میں لب لینے اے سورہ مبارکہ نساء میں لب کے رکھے رہے اللہ فرماندے ہاں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ یہ بندوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم فضل کرتے ہیں یہ حسد کرتے ہیں سبحان اللہ اللہ فرماتا جب ہم فضل کرتے ہیں تو بندے حسد کرتے ہیں میں کیا کی اللہ فرماتا ایسی جنہوں بادشاہی دیئے ادھے تو بندے حسد کر دے میں کیا مثلا لب گئے جے بادشاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خالق فرماتا فقط آتائنا آل ابراہیم ہم نے ابراہیم کی آل کو مل کتابہ والحکمتہ وآتائناہم ملکا نازیمہ آل ابراہیم کو ہم نے کتاب بھی دے دی حکمت بھی دے دی بادشاہی بھی دے دی کنو صدقے 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 میں بادشاہ پڑھنا میں بادشاہ پہ پڑھنا اللہ جنہوں نے بادشاہ دیتی ہے وہ آل ابراہیم نے آل ابراہیم کو اللہ دی کتاب بھی موجود ہے اللہ دی دیتی حکمت بھی موجود ہے اللہ دی دیتی بادشاہی بھی موجود ہے اللہ جنہوں بادشاہ بنانا ہوگا نا انہوں نیب نہیں پھڑ دی اللہ جنہوں بادشاہ بنانا ہوئے وہ دا ہر بینک اکاؤنٹ ہونا ضروری نہیں وہ پہلے صاحب کتاب ہوتا ہے پھر صاحب حکمت ہوتا ہے پھر اسے اللہ بادشاہ دیتا ہے اللہ کا معیار یہ ہے کہ وہ کتاب کا علم دیتا ہے حکمت کا علم دیتا ہے اسے بادشاہ بناتا ہے میرٹ کیا ہے میں نے ایک بندے نے آکھیا کل ایک بندے نو چڑک چھڑے ہیں شہباز شریف صاحب نے وہ بھی وزیر اعظم ہے تو وزیر اعظم نے وزیر اعظم نو چڑکے ہے پاکستان دے وزیر اعظم نے آزاد کشمیر دے وزیر اعظم نو چڑکے چڑکن تو مراد دے کٹھ کے گل کرنے کے سن انہوں نے کہا بیٹھ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا بیٹھ انہیں سننے ہیں طریقہ انہوں نے بڑا گسا لگا انہوں نے کل پتلا بھی ساڑے انہیں تھا بیٹھ انہوں بھی وزیر اعظم بولو یار وہ بھی وزیر اعظم میں نے وہ بچہ پہ دس یہ کوئی نیٹ شیٹ زیادہ بندے نے بچے میں آکھیا ایڈا وزیر اعظم ہے آزاد کشمیر دا جنہوں نے چڑک چھڑیا تے وہ ساکھیا پہ جی فیراؤن نیت ہے جی یہ دے وچ جی بڑی تکبر ہے جی وغیرہ وغیرہ یہ میں کی ہے یہ ساکھیا بھی آزاد کشمیر دا بہت امیر ترین بندہ ہے سعودی عرب کی دسے سعودی عرب جو دا بہت بڑا کاروبار ہے یہ دا مطلب ہے اسی جنہوں بڑا بنانے ہاں انہوں کاروبار دی وجہ تو پیسے دی وجہ تو پیسے دی وجہ تو بندے دولت دے کے بناتے ہیں اللہ علم دے کے بناتا ہے بندے زمینیں دے کے بناتے ہیں اللہ دو چیزیں دیتا ہے ایک کتاب کا علم ایک حکمت اسی لیے اللہ نے کہا تھا میرے محمد تیرے پاس پیسے تھوڑے ہوں یا زیادہ فکر کی ضرورت نہیں یعلمہم الکتاب والحکمت ہم نے تجھے کتاب بھی دی ہے ہم نے تجھے حکمت بھی دی ہے محمد اس بادشاہ کو کہتے ہیں جسے اللہ نے پہلے کتاب دی اللہ نے پھر اس کے بعد اسے حکمت دی تیرا کی خیال ہے نبی تو بعد علی نو بادشاہ بوٹی پی کے منے ہیں محمد تو بعد علی تو علاوہ بندہ دس جڑا کتاب دا بھی عالم ہوئے حکمت دا بھی عالم ایک کوئی ذات ہے جنہوں نبی ہے کہ آنا مدینہ تو علم والی علمابوہا انا دار الحکمت والی علمابوہا اللہ فرماتا ہے ہم جسے بادشاہ بناتے ہیں پہلے اسے کتاب دیتے ہیں پھر اسے کیا بات ہے شکریہ نوجوان حکمت دیتے ہیں پھر اسے بادشاہ بناتے ہیں اللہ نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی حکمت بھی دی بادشاہی بھی دی حضرات اینی میری آواز ہے جڑی میں کر چھڑی حضرات اللہ ان پڑھ کو کتاب نہیں دیتا بیمار کو حکمت نہیں دیتا کام ظرف کو بادشاہی نہیں دیتا کون نے بادشاہ آل ابراہیم تو اللہ کی خیر نوجوان تو علاوہ کسی نے سمجھ نہیں ہوندی کون بادشاہ نے
آل ابراہیم کنہ بنائے نے اللہ نے اپنی بادشاہی کنوں دیتی سو آل ابراہیم نے اپنی ملکیت کدے حوالے کیتی سو کیڑی آل ابراہیم کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اے نہیں اللہ دے بنائے بادشاہ جنہ دا نماز ذکر نہ کریے تو نماز ہی نہیں ہوتی کمال ہے بھائی اللہم صلی اللہ محمد وعلا محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ہون تینوں پتہ لگے گا کہ ننی دے پیو نے پتیجے دا نکاح آپ کیوں پڑھے سی بندے شک پہ کر دے سن کہ شاید خدیجہ دا مال ویکھ کے تے مصطفیٰ نے شادی کر لئی ہے ہاشمیہ نے اپنے بیٹے دی شادی خدیجہ دا مال ویکھ کے کیتی ہے بیندے اثار ابو طالب نے اپنے تعارف وچ فرمایا کوئی بندہ نہ سمجھے ہماری کسی کے مال پر نظر ہے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں کیا بات ہے سر اٹھاؤ لفظ نہ ہون تو میں مجرمہ جماعت اسلامی میں یہ لکھے ابو طالب نے کہا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا نسل اسماعیل میں رکھا دو لفظ نے کڑپایا جنا فرماتے ہیں وہ ہم ہیں جن کو اللہ نے کعبے کا نگران بنایا بندوں پہ حکمران ہائے ہائے کعبے کے نگران بھی ہم ہیں رو میرے کعبے کے نگران بھی ہم ہیں اور بندوں پہ حکمران بھی کیوں اپنی حکمرانی دا اعلان کیتا نے اے علی دے باپ تیری بصیرت تو صدقے تیری دور اندیشی تو صدقے تیری مستقبل دے ذہنہ تے کنی نظر سی کہ کل کوئی غیر مسلم نہ آکھے کہ نہ بیٹے دی شادی ایک امیر مستور نہ کر کے تے ساری دولت اپنے کر لے گئے نے ابو طالب دے لفظ سنے جے ہم وہ ہیں جو کعبے کے نگران ہیں بندوں پہ حکمران ہیں صاحب کتاب بھی ہم ہیں صاحب حکمت بھی ہم ہیں اللہ کے بنائے ہوئے بادشاہ بھی ہم ہیں مطلب کیا کہ ہمیں فخر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دولت مند بی بی کو لے کے جا رہے ہیں اس ملکہ کو فخر ہونا چاہیے کہ میں بھی کسی کمی حل نہیں جا رہا میں اللہ نے بنائے بادشاہ والے گھر جانا یہ لوگ نے جنہوں اللہ نے بادشاہ بنائے بادشاہ دے سامنے میں قبلہ آخری گل کر رہا ہوں بادشاہ دے سامنے او دی بادشاہت تے بندہ تکے نال بھی بہ جائے بادشاہ اپنے گھر ہی مطمئن ہوندا ہے کہ وہ تو میں ہی ہوں سر اٹھاؤ میرا نمرود حکومت کرتا رہا کوئی ابراہیم نو پریشانی فرعون حکومت کرتا رہا کوئی موسیٰ نو پریشانی انہوں نے پتا سی کہ دفعہ ہوئے آخر ساڑھے قابو ہونا سو ہے ہی ساڑھی ہوں پتہ لگے علی گھر بیٹھے مطمئن کیوں سان حسن گھر بیٹھے مطمئن کیوں سان حسین گھر بیٹھے مطمئن کیوں سان وہ یار حکومت کوئی بھی کرے وہ دنیا دا حکمران ہے اے انہیں جڑے اللہ نے حکمران بنائے اے انہیں جڑے اللہ نے بادشاہ بنائے ساڑھا ہی بادشاہ بن بھی جائیے ساڑھیاں ہڈیاں جو غربت نہیں جاندی ہاں تو انہوں کی دسی ایتھے ایسے بندے نے جڑے ایم این اے ہوئے نے کو جہاز سے بیٹھے نے تو جہاز ہی بچوں ایسا ویکھیا اپنے نو چونیاں پیاں بڑیاں نے کہ میں ہی ہوئے ہوں اگر خدیجہ اس دور دی ملکہ سی تو مصطفیٰ گھٹ بادشاہ سی خدا دی میں نو قسم ہے میں کہ میرا اکھاں نال پڑھے ہے بی بی خدیجہ دیاں برتن ان لوگ کی حسرت نال ویندے سن بی بی خدیجہ دیاں کر دیاں برتن ان لوگ حسرت نال ویندے سن کہ پانڈے اتھے ہی بی بی پاک والے یقین کرو ملک دے تحفے موجود سن ہر ملک دے تحفے کیونکہ تجارت جاندی 80,000 اونٹ دی میں گل پہ کروں 80 اونٹاں دی نہیں 80 نہیں 80,000 اونٹ جڑا مختلف ممالک کے جاندہ ہے اتھوں دے وڈے تاجر تحفے بھیجدے سن جتھے فرنیچر چنگا بندا سی پیڑے چنگے بندے سن کتے چادرہ چنگیاں بندیاں سن کتے زیور چنگے بندے سن کتے پازیباں پیران دیاں چنگیاں بندیاں سن وہ لوگ تحفے بھیجدے سن کہ بی بی ساڑھے نال تجارت کرے ایڈی وڈی ملکہ سی میں ڈبل سٹوری مکان اس دور چ بی بی خدیجہ دا پڑھے آج جڑے سیلنگ تھلے لگی ہوندی ہے چھتاں دے تھلے سیلنگ
یہ اس دور چ بی بی دے گھراں چ لگی سی بال کونیاں تے چبارے سارے اس دور چ بی بی دے بڑے سن تھانوں میں کی دساں اتنی بڑی ملکہ سی تے ملک دے تحفے سن جڑے جدی پشتی بادشاہ ہوندے نے نا وہ تحفے بیچ دے نہیں اللہ دے بندے او پر مزاج ہوندے نے ساڈے دی ہڈیاں جو غربت نہیں جاندی مینوں تے آ بیٹھے نے انجینئر صاحب اے بھی نواں کوٹ دیشن کتوں لیا کے تے دل کرے میں انہوں ویچ کے کوئی لنڈے دا لے مترا ہے وہ ساڑیاں ہڈیاں جو غربت ہے اللہ دیا بندے جنہوں اللہ بادشاہ بناندہ نا قرآن دی قسم و مزدوری بھی کردہ ہوئے تے سرارے علاقے دے بندے آندے دے روٹی وہ تھوڑی نہ بنی جائے اللہ دے بنائے بادشاہ اور نہیں اور زمانے دے بنائے بادشاہ مولا تو انہوں جزا دے گے عزیزان کرامی قدر اے بادشاہ دا کارے جنہ بندے لٹے غریب سن تے بندے ملک دے لٹن آئے سن غریبہ دے گھراں کول تے لوگوں جی لنگ جاندے نے وے کے صدقے جاواں حضرت امام حسین علیہ السلام نال مدینے تو باہر وہ بندہ لگا سی جدی آزار بند نظر سی میرے مولا دے یاد ہے تو وہ دے چیسے حیثیت موتی لگے سن جس ملعون نے میرے مولا دی انگلی اور ہاتھ کٹیا انہاں دیاں برتن دیاں شیواں تے لوگاں دی نظر سی غریب تے انہاں لوکاں آکھیا جدوں ویر نہیں رہے پھر لوکاں انہاں غریب آکھیا غریب ہے نہیں او بی بی جڑی پوری زندگی بادشاہی کیتی ہے پیغمبر دی بارگاہ چ سارا کچھ لٹا چھڑے لٹاندا ہو یہ جڑے کوئی کچھ ہوئے بی بی خدیجہ نے ہر شے ملکہ نے مصطفیٰ جیسے بادشاہ دیا قدمہ تو لٹا کے تے ولیمے آدن کھلو کے آکھیا جاؤ غلام بھی آزاد نے جاؤ کنیزہ بھی آزاد نے بی بی دی ایک سہیلی سی نفیسہ اس آکھیا کہ بی بی تو کپڑے کدی نہیں توتے باورچی خرچ کم کدی نہیں کیتا کوئی کنیزہ ہی دو ترے رکھ لے کیویں گزارا کریں گی ملکہ تو بی بی خدیجہ تے جملہ آسمان نیڑے ہوئے تو میں لکھا یہ منو اللہ پرواز دے میں آسمان تے جا کے لکھا بی بی فرمائے کبھی کنیزوں کی بھی کنیزیں ہوتی ہیں تو نہیں پتا کل دی میں ملکہ نہیں رہی میں آپ کنیز ہو گئی صدقے جاؤں میرے عزیزو اس بی بی دا پیالہ بھی ٹوٹا ہے پھر جدے ہم برطران لوگی فخر نلوین دے سان شیب ابی طالب ہے جو دا پیالہ لکڑی دا ٹوٹ گیا وہ تو جو پانی بھگ جاندہ سی جناب خدیجہ الکبریٰ دے پیالے چوں ٹوٹے پیالے چ بی بی پانی پین دی سی کیونکہ پھیریا انہوں منع کیتا گیا سی سبزی لے کے ادھر کوئی نہیں سے ہوندہ شیب ابی طالب دے پاس ہے اتنا سخت بائی کارڈ کیتا سی مشرقین مکہ نے ماں بطول دی دا پیالہ ٹوٹ گیا تو سے حیران ہوں دے ہو جدے ہم برطران لوگ ناز نال ویندے سان او دا پیالہ ٹوٹ گیا تے رسول خدا نو فرماندے نے جناب خدیجہ میں آکھنا تو نہیں سی لیکن پیالے چ قبلہ مولا پانی ٹھہر دا نہیں تے اگر کوئی آوے نا پیالے بنان والا نواں نہیں مرمت والا کوئی آوے نا تے میرا پیالہ مرمت کرا دیو جدو حضرت خدیجہ الکبریٰ دے ہاتھ ملکہ دے ہاتھ کائنات دے سب تو بڑے بادشاہ نے اے پیالہ ٹوٹا ویکھیا نا تو ویکھ کے نبی پاک فرماندے نے تو اوہی خدیجہ بی بی پاک نے فرمایا تسی ایکو گل کیتی نے اے نہیں نے آکھیا میں او نہیں میں انجا میں نہ کوئی گل ہی نہیں کیتی ایکو گل فرماندی ایک دم گل پیالے نے چھڈ کے نا تے حضرت خدیجہ فرماندی چلو چھڈو تسی پیالہ جویندا وی ہے تسی میرے تے راضی ہو نا فرمایا میں راضی تیرے تے اللہ دا سلام آیا جبریل میں نو آگے آکھا کہ بی بی اس بی بی تے اللہ بیاندہ میری طرف سلام دے تیرے تو تے اللہ تے سلام آئے نے میں راضی میرا خدا راضی اس بی بی دا آخری وقت آیا تے لیٹی سی تے چوڑی بچ 5 سال دی تھی بٹھا کے نبی بیٹھے تھا آج ویکھیا نے تے چہرہ زرد ہوئے نا دنیا رخصت ہونے لگے رسول خدا نے فرمایا ملکہ تو بادشاہی کیتی ہے پوری زندگی تے بادشاہی ویکھیا جدن دن میرے گھر آئی ہیں تو میرے کو کچھ ہی نہیں منگیا میں غریب ہاں فرمایا تسی شہنشاہ دے شہنشاہ ہو تسی بادشاہ دے بادشاہ ہو تیری جتی دا صدقہ اللہ نے کائنات بنائی ہے
یا رسول اللہ فرمایا پھر میرے کو کچھ ہی نہیں منگیا، میں مننا تو بڑی دولت مند خاتون ہے، تیری ساری دولت اسلام دے کام آئی، اللہ میں حکم دیتا ہے کہ لے دولت وجدک عائلا فاغنا، اللہ فرماتا میں دی دولت نہ تینوں غنی کر چھڑ، تیری دولت اللہ نو پسند ہے، اینا رزق حلال ہے تیرے کار کہ سارا اسلام تے لگا ہے۔ اونج میں بھی آخر مصطفیٰ ہاں، کوئی ایک گل میرے نال کر، کوئی میرے کو شے مانگ، آواز ہو رہی ہے میں منگنی ضرور سی جی اللہ میں نو پہلے کائنات دی سب تو بڑی شے نہ دے چھڑی ہوتی، اللہ میں نو پہلے کائنات دی ایڈی بڑی شے دے چھڑی ہے، ہن ہور کچھ منگا تو شاید ہی توہین ہے، او کیڑی بطول نے اشارہ کر کے فرما دے اے بیٹی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ عزیزو جی دی شان چ سورہ کوثر اتری ہے، بی بی فرمایا اے ہو جی تھی ہوئے کہ اللہ مینوں دیتی ہوئے تے تیری نسل قیامت تک دے کہ چوں نہیں ہوئے، اے تو وڈی بھی کوئی شے ہے میں ہور کچھ منگا، کیوں میں منگا، اے تو وڈی شے ہے ہی کوئی نہیں جڑی اللہ نے مینوں عطا کیتی ہے۔ رسول خدا فرماندے نے ماں زہرا دی ٹر پئی یہ دنیا ٹر چلی ہے اور دنیا پہ چھڑنی ہے، کوئی گل نہیں میرے نال کر، تیرے دل چ کوئی تمنا، کوئی خواہش، کوئی حسرت بول نہ۔ فرماندے نے صرف ایک پیغمبر دے چہرے تے سرخی آ گئی، فرمایا ماں بطول دی پہلا موقع 5 سالوں بعد منہ جو کٹ کی چانی ہے، کوئی گل دل چاہی تے کر چھوڑ، کمدہ ہاتھ اٹھایا تے انگشت شہادت کا اشارہ کر کے زہرا ور بی بی فرمایا بس اے نہ روے آباد رو کدی آئے تو اڈی نہ کسے گا مجھ لکھا اے حکم فرمایا سے جی میں پڑھ دیا بی بی پاک دے مصاحب دا حکم ہویا آباد رو کل 75 دن دی روایت پہ بنتی ہے، اس واسطے جناب سیدہ دے متعلق مصاحب فرماندے نے پڑھ دیو کی فرمایا نے بس پوری زندگی چ کچھ منگیا نہیں، اگر میرے دل چ کوئی گل ہوندی ہے تو صرف یہ ہوندی ہے تساں کدی تیاں دے متعلق جڑے بڑے بیٹھے نا 50 سال تو اتے تسی میرے نال تعامل کرو تے نوجوانوں نوں گل سنائیے، اللہ تہاڈیاں انیاں لمبیاں زندگیاں کرے کہ تسی اپنی تیاں جواناں نوں توڑو، بندہ بھاویں کڈا لین لاڈ ہوئے جدن تھی توڑ دینا ترن لگیا خدا دی قسم اپنے کڑم نو یا اپنے جوائی نو سیڈ تے کر کے آندہ ہے، جو میرے کو ہو سکیا سی میں تھی دی خدمت کی تھی تے مہربانی کریا جے مہربانی، اگر کوئی چھوٹی موٹی زندگی چک ہو ہی جاندی ہے تے اسی گناہگار ہیں، سڑیاں تیاں بھی اصل اسی کہہ سکنے اگر کوئی اونچ نیچ چھوٹی موٹی ہو جائے تے مہربانی کریا جے انہوں کچھ نہ آکھا جائے، میں بڑیاں عزتاں نال بڑیاں لاڈاں نال پالی، یہ تے اسی آنے ہیں جنہ دی تھی ہو سکتا کوئی کتائی کر جائے، جڑا آپ بھی معصوم ہے تے تھی بھی معصوم ہے، تسی حیران ہو گے زہرہ نو ٹورن لگیا حضرت علی نو 3 قدم نبی بچوں بندیاں تو وکھرے کھڑ کے آکھیا کوئی کتائی بطور کو تے ہو نہیں نہ سکتی، مجھے یاد اتحان رکھیں میں بڑے نازہ نال بات ہو میں بڑے نازہ نال والی ہے، ایدی ماں نے ٹورن لگے آکھیا سی اے نہ روے تے میں انہوں آکھیا سی زہرہ دی ماں بے فکر ہو کے جا جدوں تک میں زندہ نہ نہیں روندی نہ روے گی تیری تھی، ہن جڑے بندے ہائے کی تھی ہے تے میرے نال آنسو شاید آ گئے نے، تسی فرماؤ جڑا زندگی چ مجلس سے پہلی باری آیا ہے وہ سانو پوچھے تسی کیوں روندے ہو؟ قرآن کھلا میرے سامنے پھر نبی تو بعد بڑا روئی ہے، نبی تو بعد پھر اتنا روئی ہے کہ بندے آکھے کوئی ٹائم مقرر کرو، دن رویا کرے یا رات نہ رویا کرے، دو تھیاں بڑا روئیاں نے پیوان تو بعد، ایک مصطفیٰ دی تھی ایک شبیر دی تھی، ایک دادی سی ایک پوتری سی، ایک مدینہ دفن ہے ایک شام دفن ہے، بڑی بی بی دا میں نے حکم ہویا، چھوٹی بی بی موجزہ حاکمہ پڑھ گئے نے، جب میں بڑی بی بی دے مطلق 2 جملے پڑھا بڑا روئی ہے، زہرہ بڑا روئی، تیاں نو 2 قومیں دے لگ دینے جیویں دا تیاں دا مزاج ہوئے، میرے نہ رڑو تے دسو اے پٹھے تے بیبیاں میں اٹھا پاندیاں بیکھیاں، پراواں نال پیواں نال رل کے اٹھا پاندیاں بیکھیاں،
اور اٹا پاندیاں نو بھی تیاں نے پٹھے دے مالک دی تی نو آکھو پہ جا کو تے صرف اٹا گنیا کر کنیاں اٹا پیندیاں نے بی بی ہیں اتھے اٹا پہ پاندیاں نے تو ہی بی بی ہیں نال دا بندہ آکھے گا یار کی پہ کر دے ہو وہ کدی ایڈی تو بچائی نہیں پاویں وہ مالک دی تھی ہے پر تو پچھلے کدی نہیں نہ آئی لوگ آندے نے یار تو وہ بھی تو تھی ہے کسی جڑی اٹا بھی پاندی ہے لوگ آندے نے انصاف کرو یار وہ گل ہو رہے او دی گل ہو رہے اے دی گل ہو رہے وہ تو جیوں جمی ہے لگی ہے اٹا پان اس اٹا پاندیاں زندگی گزاری ہے ماں ہی دی اٹا پاندی سی تھی بھی اگوں پہ پاندی ہے انہاں دی نوہاں بھی پیاں پاندیاں نے سارے لڑ کے پاندے نے انہاں دا تے کام ہے تے جنوں تو پیا نہ کھلو کے پٹھے تے اٹاں گن اس کدی پٹھے دا گرم ماحول ویکھے اس کدی پٹھے دا گرم ماحول ویکھے اسی روندے چپ کر جانے تیاں لے کے اندر وڑ جاندے ہاں تو قرآن کھول کے دس محمد دیاں تیاں اگے ماحول کدی ویکھے انہاں نہ دربار ویکھے سن انہاں نہ بازار ویکھے سن بطول دے درداں نو میں کیویں بیان کراں اگر تسی سوچو میں کدی قبلہ کھول کے نہ تے تفسیر کر کے زہرہ تے دکھ نہیں پڑے اپنا میرا ایک مزاج ہے میں تھوڑے کو معافی پہلے مانگ لینا چونکہ شاہ صاحب آ نہیں سکے تو میں پہ پڑھنا ورنہ انہاں پڑھنی سی بی بی پاک دے مصاحب میرے سے میں نہیں سن لیکن میں جویں پڑھنا میں معاف کر دینا بس یہ نہیں گالی ہے میں انہوں کھول کے انہوں بیان نہیں کر سکتا میں ایک جملہ پڑھنا شاید توڑے تک بی بی دے سارے مصاحب پہنچ جان حضرت علی علیہ السلام جنہیں میں دفن کرنے لگے نا بی بی نو دفن ہائے تو توڑی پہلے آئی میرا خیال ہے کہ سر راز ویچی ساری مصیبت ہو یاد آ جائیں حضرت علی دفن کرنے لگے تو انہوں پتہ ہے دفن دا ویلا بڑا اوکھا ہوندہ ہے جدہ رون پورے جنازے جنانا نکلے ہوئے آج جدہ دفن کرنے لگے بیچ اتارن لگ دے بندے نہیں آئیں نکل جا دیا حضرت علی علیہ السلام جڑے ملے رکھ لیا نا قبر چ بطول نو تے مٹی پانی سی قبر بند کرنی سی قبر بند کرن تو پہلا ایک واری بطول لوے کیا نے تے ایک واری نبی دی قبرن وے کے گل کیتی وے ہاتھ اشارہ کر کے نا آنج تے حضرت علی دا فرمان میں پڑھے ہے حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں نو معاف کر دے حالانکہ امیر تو دے غلطی ممکن نہیں جڑی گل کیتی نے فرماتے ہیں تیرے صبر دے حکم میں نو کھا گئے میں اس دکھ نہ تیری تی پہ دفن کرنا میں نو تو جدو امانتاں دیتیاں نے اس امانت رو میں محفوظ رکھے دین دی امانت میں محفوظ رکھے لوگاں دی امانت شب ہجرت میں محفوظ رکھیاں آج جڑی امانت میں نو دے گیا سنا میں اویں واپس نہیں کر سکیا جو میں دے گیا نہیں ذہن سے گا چلو جنہ کھول کے سننا چاہتا زیادہ نہیں میں ترائے کرنا ہونا ہو کر کے وہ میں نے اجازت ہے ترائے میں بی بی نے پیو دی گلی قبر تے ہاتھ رکھ گلی کیوں وقت ہے آج تھوڑے دن ہوئے سن دفن صدقے جاؤں تھوڑے دن ہوئے سن دفن ہویا پیو نو ایک گلتے کرنا ذرا دعا تے کر لو تھے آنسو آئے نا قرآن برکت واسطے کھول نہیں ہے دعا کرو تی دکھی ہوئے تے پیو جیوندا مل پوے چاچا مل پوے نانا مل پوے دادا مل پوے جیوندے انہوں دکھ سنانا اور گل لے تیاں دا قبرہ تے دکھ سنا صدقے بھائی اور گل لے جدو میں قبلہ حج تے گیا نا میں رسول اللہ دی قبر نو نماز دے درمیان اٹھ کے اندروں ویکھن دی کوشش کی تھی جاڑی مبارک نو چمن دی کوشش کیتی ہے نماز دے دوران نماز اٹھ کے میں دوبارہ پڑھی ہے اس چیز کوئی شک نہیں سارے سجدے کے اسے کو ڈک دینے اس بات اٹھ کے میں اندروں ویکھیا میں نے کو بندہ کہنے لگا جو پاسپورٹ کھول لیندے تو پھر میں کہا یار میں کوشش تے کیتی ہے کوئی نہ ویکھے تو ایک باری کھلو کے میں وہ جگہ نہ چوما ایک وہ یکھا نہ ویکھا میں کہ ویکھنا کی چاہنا سا میں کہ میں اندروں صرف وہ جگہ ویکھنا چاہنا جتھے ماما تھی آگے رو لیا شام والی بی بی بھی ایسے قبر تے آگے روئی ہے مدینے والی مخدومہ بھی ایسے قبر تے آباد رہو رسول اللہ دی قبر تے ماں دیا روئی ہے میں صرف ماں دے ترے بہن پڑھنا پیو دی گلی قبر تے ایک ہاتھ رکھ کے میں مصائب پڑھنے دے شہادت دا تفسیر نہیں پڑھنے ایک ہاتھ کیوں رکھ کے میں پڑھیا سی نواں مجلسہ پڑھن لگا تو میں کیا بطول نے پیو دی قبر نو دو ہاتھاں نال گل نہ لایا تو بی بی بہن کیتے اور میں اتریا تے کاج میں دین بیٹھے سا انہوں نے باں پھڑ کے تھلے باریا رو کے کہنے لگے اگوں نہیں پڑھنا دو ہاتھاں نال میں کہا قبلہ کیوں فرمایا ایک ہاتھ دے پاسے تو اٹھے
ہاتھ ہے جڑا بی بی دا ایتھے رہا ہے تے تسبیح بھی بی بی دوجے ہاتھ نہ کر دی رہی ہے. اور حشر والے دن بھی جدو بی بی نے قبلہ اللہ دے دربار چ ہونا نا ایس ہاتھ دے تھلے اے ہاتھ رکھے ہونا اے ہاتھ دے تھلے ہاتھ رکھے ہونے ہاتھ چکے ہونے اور دوواں ہاتھاں وچ تشت ہونے نے. ایک تشت وچ حسن دے جگر دے ٹکڑے دوجے وچ شہید اعظم دا سر. تے کسے بی بی نے آکھا سی ساڑھے کو بروز حشر پردہ بی بی دا کیوں کرایا جائے گا؟ رو کے نبی فرمایا جس حالت جو میری دھی ہونا ہے کسے مسور برداشت نہیں کر سکنا. کیوں؟ فرمایا اے ہاتھ اوتھے بھی ایتھے ہی ہونا ہے. ایتھے ہاتھ ایک رکھ کے دوجہ ہاتھ قبر تے رکھ کے دو وین کیتے ہیں تے اے ہاتھ نو قبر تے تریجی والی رکھے نے. شاید میں سمجھا سکا ایتھے رکھے نے نال بیٹھے نے کھبا ہاتھ قبر تے رکھ کے بی بی فرمایا پہلا وین. بی بی فرمایا جتھے آؤندی ساتھ اٹھ کے کھلوندا سینا بابا اتھے لوگ بیٹھے رہے آواز رہے بھائی تے میں اس جگہ تے کھڑی رہی. ایک وین ہو گیا دوجہ سن لو. دوجہ وین کر کے بی بی فرماندی ہے بابا جتھے سرگی آ کے روز آندہ سنا انما یرید اللہ لیذہبانکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جڑے بوئے تے آیتاں پڑھتے سے اٹھ کے ویگ سار چھڑے جانے ہو. تیسرا وین اوکھا ہے ادھروں ویگ کے سننا. پھر بی بی نے ہاتھ اوکھے ہو کے نال بے کے تے قبر پاک دے نال لایا. اے ہاتھ ادھوں ڈاڈا وین ہی میرے کو کوئی نہیں کسے دا دل ہی ڈاڈا ہو سکتا ہے. مصیبت اہل بیت تے سختی آئیاں نے نرم نہیں آئیاں. ایک قبر پاک دے نال ہاتھ رکھ کے بی بی فرما دیئے بابا او جنہوں چومدہ سا نہ تروڑ چھڑے. میں اس ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکی. وہ آخری جملہ میرے کو سن لو تو میں نے اجازت دے دیو. اے ہاتھ علی علیہ السلام تو وڈا راوی کوئی نہیں بی بی دی شہادت دا. مولا علی فرماندے نے اے ہاتھ غسل دے ویلے بھی اتھے رہے اے ہاتھ کفن دے ویلے بھی اتھے رہے اے ہاتھ دفن دے ویلے بھی اتھے رہے اے ہاتھ میرے لوگ ویندے ہو بات ایک واری ایتھے آئے جڑا ایتھے نہیں سلا ہوتا وہ ایک واری ایتھے جڑا ایتھوں ایتھے نہیں سلا ہوتا ایک واری ایتھے آیا. کدوں صدقے جاواں واہ عجیبہ ایڈی جلدی پہنچے ہو. میرے مولا فرماندے نے ویڑے چار پائی سی بطول دی آباد رہو جی. مولا فرماندے نے میری تیاں دووے سرانے آئے پاسے بیٹھیاں نال فضا بیٹھی سی. حسن میرا سجے پاسے کھلوتا سی میں دروازے کھلوتا سا. حسین میرا پتر اس دیوار نہ سر لا کے کھڑا ایس انداز رہا. جنہوں میں بیکھیا ادو میری تی نے ایک وین کیتا حضرت ملکہ شام دا وین. ماں دے منہ کو منہ رکھ کے بی بی فرمایا اماں دس کے جا تیرے تو بغیر پہ ہو دے سامنے کھڑے آباد رہو تیاں شرما تو صدقے جڑی ماں تو بغیر پیو دے سامنے نہیں سی ہوندی اللہ جانے دربار آج کے میں آئی. دوجہ جملہ بی بی نے فرمایا کدی بیکو نہ میرے لو میں نو میں راز جو پڑھنے لگا جی میں دسیا نا میں کھوڑ کے شکرہ کدی شہادت جملہ نہیں پڑھ سکیا. منہ نہیں کھڑے ویکھنا تیاں منہ ویکھنا سی ویکھنا سی جدو تی نے آنچ پلہ ہٹا کے بی بی پاک نے 3 مہینے تیاں تو ہے منہ چھپائی رکھا بی بی اتھے کپڑا دے رکھا. جدو حضرت زینب نے تھوڑا پردہ ہٹا کے ماں دا منہ میں گیا میں کہ فرما دیا ہے ماں تینو انج مارے آنے تیاں وین پیاں کر دیا سن. حسن مصطفیٰ پہ روندے سن فضا کو صدقہ جاؤ. ہاتھ کدوں اتھے آیا آخری جملہ حضرت علیہ السلام تو صدیق راوی میں کہڑا لیاما شہادت دا. میرے مولا فرماندر میں ٹردہ دروازے چو حسین دے سر تے آیا اینا میں رویا میرے گرم آنسو حسین دے سر تے آئے. آج میرے لو ویکھیا نے رو رہے سن. فرماندر جی بابا فرمایا سارے پہ ملتے نے بیٹا ماں نو مل لے پھر میں تیری ماں نو کتے چھپانا ہے. حضرت امام حسین نے ایک جملہ کیا آواز ہوندی ہے بابا تو میں نو دس تیری پوری اولاد چوں میں نو اماں بادشاہ ہوندی سی نا میں نو بادشاہ ہوندی سی. فرمایا تو ہے ہی بادشاہ. حضرت امام حسین فرمانے جدو اماں میں نو جدوں بلایا سید کہہ کے سردار کہہ کے بادشاہ کہہ کے شہزادہ کہہ کے
فرماندے نے بابا پھر جدو میں بادشاہ ہاں تے بادشاہاں دے مزاج اپنے ہوندے نے فرما میرے بیٹے آواز ہوندی ہے پھر بادشاہ کدی آپ بھی گئے نے بغیر دعوت کیڑی دعوت آواز ہوندی ہے عیسیٰ دی ماں نے کفن جو بلایا سی میری ماں بھی فخر مریم ہے میں نو کفن جو بلائے گی تو بابا پھر میں جا کے اماں نو ملوں گا میرے ناز نانے ویکھے ہیں میرے ناز تسا ویکھے میری ماں بھی میرے ناز ویکھے گی پھر میں کیوں نہ ویکھے گی مولا فرماتے نے واپس آ کے میں کفن دا پلہ ہٹا کے آکھیا او بادشاہ پہ آن دیں جدو بلاؤ گے پھر میں اماں تو آ کے میرا گئی دروں ویکھنا حضرت علی فرماتے ہیں جڑا ہاتھ کفانے چاہی تھے دفن دگڑے تھے جدو میں آکے نا بادشاہ پتر پہ آن دیں بلاؤ گے تو میں آواں گا علی فرماندن زہرہ دے تو میں ہاتھ کفنے جو باہر آواز ہوندی آوے میرا کربلا دا مظلوم بچڑا آوے میرا جنگلہ دا پیاسا بچڑا آوے میرا بے جرموں بے خطا بچڑ صدقے جانا فرما دے جدو شبیر آگے گل نال لگے نا گل نال آخری جملے جی گل نال لگے نے اودو بی بی دے لب ہلے نے یہ وہ روایت سن لو جڑے بی بی نے آخری جملے آکھے نے نال لا کے نا پتر نو تو بی بی فرماندے نے وے میرا بادشاہ پترا وے میرا شہنشاہ بیٹا فرمایا پتر ایک واری نہیں 1000 واری آکھے تو میں تینوں بلاواں پر تو پتر ہے میں ماں اودو آئے جدو میں کفن چو تینوں آپ بلائے پھر میں دے ماں مانا اودو آیا جدو میں تینوں آپ بلایا میں او ویڑا نہیں اڈیکاں گی جدو جنگلہ جاکھے گا حال میں ناصر نہیں انسرنا حال میں نمویس و یگیس ہونا حال میں نزابر یزوبون حال میں رسول اللہ بیٹا میں رات نو آ جاؤں گی میں تیری مقتل اپنے وارا نال صاف کروں گی مکا دیا انہی روایتیں میں مکا دیں لگا ہاتھ میں غیب جو آواز ہے یعنی پتر نو ماں تو جدا کر کنے جدا کیتا نے کنے پتر ہے نا کدی سجا پاسا چم دے ادھروں ویکھنا آخری جملہ کدی ایس رخسار چم دے سر تے ہاتھ مار دے تے مولا چم چم کے فرما دے بس کرو میرا مظلوم بیٹا بس کرو میرا جنگلہ دا مقتول بیٹا بس کرو میرا جنگلہ دا پیاسا بیٹا کہ بلا روندے اس واسطے ہیں اے حق بڑھتا ہے جدو کسے کو بچے نو جدا کرنا ہوئے انجی کرنا چاہیے ہے یہ دا مطلب ہے علی علیہ السلام نو میں آج ایک گل کہہ رہا میرے مولا شاہ نجم پھر بھی بڑی گل نہیں سکی مائیں سکا پتر ہے دووے پر مل دے تو کدی سجا رخسار چومے ہیں کدی کھبا رخسار چومے ہیں روندے تے سی تاما 10 محرم سی ڈیگر دا ویلا سی سکا پیو سی سکی تھی پہ ملتی سی اے جیڑا رخسارہ نو محمد دے ویر نے چوم چوم کے پچھے گیتا ہے او پتر دے رخسار سن قرآن دی قسم شمر نے جویں جدا کیتا ہے کدی سجے مارتا سی کدی کھپے مارتا سی شمر دے نال نال بی بی ٹوڑ کے آندی سی اے تو چھڑ دے میری چوڑی چراک جتھے تو آنے میں چھڑوں دعا کر لو جی مٹھا امام دا فرمان ہے آنسو خشک ہون تو پہلے دعا کر لو میں جلدی قبول کر میں اپنا آنسو خشک ہون تو پہلا 1 منٹ دعا مکانا چاہنا تھا کہ جلدی قبول ہوئے مشتاق اچھا جی یہ ٹھیک ہے مشتاق شاہ صاحب نہیں ہے ٹھیک ہے تو سمجھ دیتا ہے کوئی دعا ہے تو دیو اچھا میں دعا کی کروائی ہے جی عرفان نذیر صاحب بیرون ملک نے خالق کائنات انہاں دی عزت آبرو توفیقات اضافہ فرمائے 3 باری آمین آکھنا جی 3 باری دعاواں اپنی ذہن چ رکھو آنسو خشک نہ ہو جائے بیماراں دی شفا واسطے بے روزگار دے روزگار واسطے نوجواناں دے حیا واسطے بچیاں دے پردے واسطے بیرون ملک جڑے بچے نے انہاں دے کاغذات نہیں بن سکے اللہ بن جان کاروبار نہیں تو مل جائے بے اولاد دی اولاد واسطے جدیاں نرے بیٹیاں نے بیٹے نہیں انہاں دی اولاد نرینہ واسطے تواڈے گھر دی آبادی واسطے تواڈے مرحومین دی بخشش واسطے تے بیماراں دی شفا واسطے ایک میرا عزیز بیمار ہے بڑا سخت انہاں دی واسطے بھی ذرا التماس ہے وہ دعا کر دینا آمین کہہ دینا 3 میں واسطے دین لگا اس کبریا آگے اس بادشاہ آگے چھوٹے لوگ ہاں مننے نہ مننے بادشاہ دی ورزی ہوتی ہے اللہ بادشاہ ہے لیکن ترلے تے بادشاہ آگے وہ کرن لگا جڑا موڑے ہی نہ
وہی ترلے کر لگا پہلا واسطہ دوجا تے تریجے تے منہ تے ہاتھ پھیر لینا ایک منٹ وچ دعا مک جانی ہے دعاواں ذہن چ رکھو تو پہلا ترلا کراں اسی گناہگار ہوں اسی خطا کار ہوں اسی کسے کام دے بندے نہیں تو ہی اکبر ہے تو ہی بادشاہ ہے واسطہ او دین لگا تیرا عرش بھی نہ چلے علی اصغر دے آخری سادہ واسطہ سادے گناہ معاف فرما سڑیا دعاواں قبول فرما دوجا واسطہ او دین لگا تریاں حوراں دے وال کھل جان تیرے ملائکہ تو تسبیح چھٹیاں تینو بی بی سکینہ دی آخری ہچکی لالا سارے گناہ معاف فرما سڑیاں دعاواں قبول فرما کدے اگے منگیے تیرے کو نہ منگیے کدے کو منگیے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری عبادت کرنے تیرے کو منگنے ساڈا اور آسرا کوئی نہیں مہربانی فرما ایک مہربانی کر تیرے تو سوا ساڈا کون ہے ذرا واسطہ تے ویکھ تیرے عرش نو تریڑ نہ آ جائے اے واسطہ جدو ادھر ٹکرائے گا تیرے عرش نال تینو بی بی زینب دے شان دے مانا اے بے کے جڑن دا واسطہ جدو بی بی بے کے جڑتی سی تے رو رو کے آندی سی نانا امت نو سمجھا جنہوں نے کلمہ پڑھئے انہوں نے تیاں انہیں ماری دا ربنا تقبل دعا بحق مصطفیٰ و مرتضی و زہرا و بناہما اللہم صلی اللہ علیہ